تو جلال اللہ، یہ جو کمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولا جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پان گٹکا، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے۔ اس میں پان گٹکا کھانے کی فضیلت نہیں بلکہ اس کے کھانے کے نقصانات کا بیان ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر نسائی شریف حدیث نمبر 1281 کے حوالے سے لکھا ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج مصطفیٰ سلسلے میں آپ کو مرحبا کیا جاتا ہے۔ رجب المرجب وہ مہینہ ہے جس کی 27 تاریخ کو شب اسرا کے دولہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک براق پر سفر اختیار فرمایا، وہاں پھر آسمانوں کی سیر کی، لا مکان تک پہنچے، رب تبارک و تعالی کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصی بیت المقدس میں پہنچے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے خطبے دیے، اور آخر میں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم پر فضیلت دی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، خطبوں کا سلسلہ ہوا، اس میں ہزارہا حکمتیں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفضیل یعنی فضیلت اور استحقاق امامت ثابت ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر شاہ بحر و بر رسول انور، مکہ مدینے کے تاجور، محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہو گئی۔ جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر شاہ بحر و بر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوئی، تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبریل امی علیہ السلام نے شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا۔ سب نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اذان کہی گئی، اقامت ہوئی، صفیں قائم ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، آپ کے لیے آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا۔ صفیں کتنی تھی؟ 7۔ 3 صفوں میں انبیاء مرسلین تھے اور 4 صفوں میں دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عین پیچھے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، دائیں طرف
حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اور بائیں جانب حضرت سیدنا اسحاق علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام نبیوں کی امامت کی۔ جب نماز ہو چکی تو جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر نبی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سبحان اللہ۔ یہ تو ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ امام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے۔ کسی عاشق رسول نے خوب کہا، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت یوں بیان کرتے ہیں، نماز اقصا میں تھا یہی سر کا کیا مطلب ہے؟ راز، بھید۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں معنی اول آخر۔ نماز اقصا میں بیت المقدس میں جو نماز پڑھی گئی، اس میں راز یہ تھا کہ اول اور آخر کے معنی جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، وہ عیاں ہو جائیں۔ نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملہ انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ یہ نماز جو ادا کی گئی، یہ کون سی نماز تھی؟ اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، معراج رات کو ہوئی تھی، اور یہ ہم جان چکے کہ رات کی نماز 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی فرض تھی، تو کیا پتا ہو سکتا ہے یہ وہی رات کی نماز ہو۔ اور حضرت ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری نے یوں مرقات میں لکھا ہے کہ تحیت المسجد ادا کی گئی، اور ظاہر یہی ہے کہ یہی وہ نماز ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انبیاء نے اقتدا کی اور آپ اصفیاء کے امام تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج جو نماز پڑھائی وہ کتنی رکعتیں تھیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اور ان رکعتوں میں کون کون سی سورتیں تلاوت کی گئیں سنی۔ شب معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت فرمائی۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سنت عرض کرتا ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں، اجتماع کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے، مدنی انعامات کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، مطالعہ کے ذریعے، کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کرنا سنت ہے۔ ان 2 رکعتوں میں
انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ فرشتوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی، اور یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے امام ہیں، فرشتوں کے بھی، نبیوں کے بھی، رسولوں کے بھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں بہت پیارے مدنی پھول علماء نے ہمیں عنایت فرمائے کہ مسجد الحرام سے ڈائریکٹلی آسمانوں کی طرف بھی تو سیر ہو سکتی تھی، مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا؟ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی حکمت، اگر کفار کو معراج کا ذکر کرتے اور آسمانوں کا بتاتے، لامکاں کا بتاتے، تو انہیں کیا معلوم آسمانوں کا، عرش کا، لامکاں کا، سدرۃ المنتہا کا؟ تو مسجد اقصی آپ کو لے جایا گیا، اور جب کفار نے باتیں کی، پوچھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کی نشانیاں بتائیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4710، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ عز و جل نے میرے لیے بیت المقدس منکشف کر دیا، تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر ان کو اس کی نشانیاں بتا رہا تھا۔ اور حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ تمام انبیاء و مرسلین سے اللہ تعالی نے یہ عہد لیا تھا کہ جب ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81-82 میں بیان کیا گیا۔ تو مسجد اقصی میں ہوتے ہوئے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، تاکہ اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کا جو عہد کیا تھا وہ عہد پورا کیا جائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حکمت یہ بھی علماء نے بیان کی کہ پتہ چلے کہ سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں جو مدفون ہیں وہ سب مسجد اقصی آئے، انہوں نے خطبے پڑھے، جو اللہ نے نعمتیں دی بیان کی، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خطبہ دیا اور وہ نعمتیں جو اللہ نے عنایت فرمائی اس کا ذکر کیا۔ تو معلوم ہوا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت میں متعدد جگہ بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ ایٹ اے ٹائم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں بھی تھے اور مسجد اقصی میں بھی موجود تھے۔ ایک حکمت یہ بیان کی، مسجد اقصی میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، پھر آسمانوں کی طرف گئے۔ اس میں حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا، یا رب ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اب ہم تیرے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق، ہمیں ان کی زیارت کرا۔ تو آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ ان کی دعا قبول ہو، پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہے، 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور علماء نے لکھا یہ ثواب اس وجہ سے ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز ادا فرمائی، ورنہ یہ مسجد بہت پہلے سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب پہلے اتنا نہ تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے نماز پڑھائی یا آتے ہوئے؟ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ آپ نے
عروج سے پہلے اور عروج کے بعد دونوں بار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، باہر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں ایک برتن شراب کا پیش کیا گیا، پاک شراب کا، جنت کی شراب کا۔ ایک برتن دودھ کا پیش کیا گیا، ایک برتن شہد کا پیش کیا گیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ کا برتن قبول فرمایا۔ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ یہ میں نے جز آپ کے سامنے پڑھا، بخاری شریف حدیث نمبر 3598 کا، مسلم شریف حدیث نمبر 238 کا، اس کا خلاصہ پیش کیا موضوع کے مطابق۔ مرآت جلد 8 صفحہ 144 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، وہاں دین فطرت دودھ کی شکل میں دکھایا گیا۔ دودھ ہی دنیا میں انسان کی پہلی غذا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اور سفید رنگ تمام رنگوں کی اصل ہے۔ فطرت کی اصل شریعت کی اتباع ہے، اور انتہا وصول اللہ۔ آج بھی جو خواب میں دودھ پیے تو اس کی تعبیر فطرت، علم دین اور اسلام پر استقامت ہوتی ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، اگرچہ شہد بھی اچھی چیز ہے مگر اس میں دودھ کی سی سفیدی صفائی غذائیت نہیں، اور یہ شراب جنت کی شراب تھی جو حرام نہیں۔ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علی رحمۃ الرحمان بیان کرتے ہیں کہ شراب نوشی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو قبول نہیں فرمایا، حالانکہ وہ جنت کی شراب تھی، حلال تھی۔ دودھ کو پسند فرمایا، اور مدارج نبوت میں یہ روایت ہے کہ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کی وضاحت مدارج نبوت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس خمر کے پینے میں یعنی دنیاوی شراب میں مبتلا ہو جاتی، جو کہ مادہ فساد اور مادہ خباثت ہے۔ رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علی رحمۃ الرحمان شراب کی تباہ کاریاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، شراب مورث سے غفلت ہے، اور غفلت منشائے ضلالت۔ اکثر دیکھا کہ شرابی کا جدھر مڑتا چلا جاتا ہے، جب راہ ظاہر اس کے نشے میں ظاہر نہیں ہوتی تو راہ باطن کب نظر آئے گی؟ مزید فرماتے ہیں، عزیز شراب ہم شکل سراب ہے۔ سراب کیا ہوتا ہے کہ ریگستان میں دور سے نظر آتا ہے کہ پانی، اور جب بندہ قریب جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایسی چمک دمک ہوتی ہے کہ پانی لگتا ہے۔ بہرحال اے عزیز، شراب ہم شکل سراب ہے۔ جس طرح آدمی سراب کے پاس پہنچ کر اپنی جہالت پر متنبع ہوتا ہے، اسی طرح جس وقت شراب پی کر بہکتا ہے لوگ اس پر ہنستے ہیں، جب ہوش میں آتا ہے اپنی حماقت پر نادم ہوتا ہے۔ شراب خور دنیا میں بے اعتبار ہے، برزخ میں ذلیل و خوار، اور قیامت کے دن عذاب میں گرفتار۔ عربی میں اس کو خمر کہتے ہیں، خا سے خبث اور میم سے مسقط اور را سے رد مراد لے سکتے ہیں۔ گویا اس ترکیب سے یہ مقصود ہے کہ شراب خور خبیث، دشمن خدا اور مردود ہے۔ سچ ہے شراب ام الخبائث ہے، جو اس کو پیتا ہے مقہور اور مردود ہو جاتا ہے۔ شراب کے احکام، تباہ کاریاں، اس کے عبرتناک انجام کے بارے میں رسالہ ہے برائیوں کی ماں، اس کا مطالعہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف وہ پیالے پیش کیے گئے، شہد کا، شراب کا، دودھ کا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو
قبول فرمایا. اور اب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا. انشاءاللہ عز و جل اس کا مزید بیان آپ کل کے سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں گے. معراج کو دولا جاتے ہیں، معراج کو دولا جاتے ہیں، معراج کو دولا جاتے ہیں، معراج کو دولا جاتے